ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يمحو الله ما يشاء ويثبت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ختم قرآن کی مجلس اور شب قدر کی رات اختتامیہ ہو چکا. اب چند ضروری کلمات کی محبت آپ خدمت میں گوشے گزار ہوں گے. اللہ پاک نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، جو تقدیر میں لکھ دیتا ہوں وہ باقی میں مٹا دیتا ہوں. طبرانی میں جب بچہ بیٹھا ہوتا ہو تو چار چیزیں فرشتہ لکھ کر اس کے گلے میں تعویذ ڈالتا. وہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے پھر عقل اور شعور کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی معرفت دیتا. اس سے وہ سمجھتا ہے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. وہ پھر احتیاط کے جیسے جیسے قدم اٹھاتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے بجٹ میں ٹھنڈا پاک نرمی کرتا جاتا ہے. لکھا صدیوں سے تھا کہ یہ اس کے حال ہو گئے. چار چیزیں بچے کے گلے میں ہوتی. اللہ پاک موقع دیتا کہ بندے جو لکھا تھا تیرے گلے میں ڈالا تھا وہ جو ہے میں نے اپنی مرضی سے لکھا. اگر تو مجھے چاہے کہ باری تعالیٰ اس میں بڑی سخت باتیں ہیں، تھوڑا رزق ہے، تھوڑی زندگی ہے، زیادہ لینا چاہتا ہے تو پھر اس طرح کر تو مجھے خوش کر دے، مجھے راضی کر دے. یا اللہ تجھے کیسے راضی کرو؟ فرمایا شب بارات اور شب قدر سے تیری نسبت سے میں تجھے دے دیتا ہوں، بس رات میری خاطر مسلح پہ آ جانا، مجھے منا لینا، میں بہت جلدی تجھ سے راضی ہو جاؤں. اسی لیے آپ نے فرمایا الدعاء رد البلا، کہ اللہ نے میری امت کو بہت بڑا تحفہ دیا. تحفے تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک تحفہ ایسا ہے جو پہلی امتوں کا عطا نہیں ہوا. وہ کون سا تحفہ؟ فرمایا میری امت کو اللہ پاک رب ہو کر فرماتا محبوب اگر آپ کا امتی آفات کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، تکلیف اور اذیت کی وجہ سے پریشان ہو جائے تو اسے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اٹھا دیں میں اس کا سارا بیڑا پار کر دوں گا. اب یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے یہ ہے شعبان. شعبان میں ایک رات آئی اس کا نام ہے شب برات، بری ہونا، براۃ من اللہ، بری. وہ برات جو شادیوں والی لفظ کا ذرا مفہوم سمجھ لیں. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ چار کام ہوتے ہیں. آقا کیا فرماتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے چار چیزیں بچے کے گلے میں ڈالی جاتی دورانی میں، اور شب برات جب آتی ہے چار کام ہوتے ہیں. ان چار کام کو بطور گفٹ اللہ پاک نے حبیب کو عطا فرمایا. شب برات رزق، خوشبخت، بدبخت، حیات، ممات، یہ چار فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں. اب شب برات پیچھے گزر گئی، وہ آئی مہینے کے سینٹر پہ، اور شب قدر آخری 10 دنوں میں آیا. شب برات سے لے کر شب قدر تک یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوتا. جب شب قدر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فائدے ہو چکی ہوتی ہیں، مکمل ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اس رات میں جس رات ہم بیٹھے ہیں شب قدر کی رات میں. کہ شب قدر کی رات میں کیا کہتا ہے؟ کیوں چیزیں دیتا؟ رزق، زندگی. اب اس رزق اور زندگی کا فیصلہ پیچھے ہو چکا. آقا فرماتے جب شب قدر آتی ہے اللہ پاک میری امت کو پھر موقع دیتا، بندے پھر مجھے منا دے، پھر مجھے راضی کر دے.
کیونکہ میں اتنا کریم ہوں کہ اگر تجھے کریم کے تصور کی سمجھ نہیں آتی تو اپنی ماں کی محبت کو دیکھ کے سمجھو. بچہ کالا ہو، گناہگار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، ماں پھر بھی کہتی مقدر دے رہی ہے. فرمایا وہ ماں ہو کر تجھے سینے لگاتی، میں رحمان ہو کر اپنی رحمت کے جھرمٹ میں چھپا لیتا ہوں. ہم نے اللہ کو کمزور بڑھا دی ہے. پہلے زمانے میں ایک شخص آیا آقا کریم کی بارگاہ میں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بیٹھو صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا آقا سب سے بڑی عبادت کیا؟ آپ بڑے وظیفے پڑھتے ہیں نا، بخاری کے الفاظ. اب اس غور سے سنیے کیونکہ میں کلام کا اختتام پہ لا رہا ہوں تو پھر دعا ہوگی. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اس طرح کر، اس بات کو غور سے سمجھ، تو عبادت اس طرح کر کہ گویا جو تم عبادت کرتے کرتے اللہ کا جلوہ دیکھ رہا. اب ہم سارے کون ہیں؟ اہل سنت ہے کہ نہیں؟ ایمان رکھ کے بتائیے کتنے ہیں جو اللہ کا تصور دل میں جماعتی نماز پڑھتے؟ کوئی شے بھول جائے نہیں یاد آتی، آپ درود پڑھتے ہیں نہیں یاد آتی، آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں نہیں یاد آتی، آپ مسجد میں چلے نا پہلی اللہ اکبر کہیں گے پوری گھڑی یاد آئے کہ آپ کا کون سا کام تھا، کہاں پڑا ہوا. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کر کہ اللہ کا جلوہ تو دیکھ رہا ہے. مشکاہ شریف اٹھائیے، جب آقا کریم معراج سے واپس آنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انوکھا تحفہ تجھے دینا چاہتا ہوں، انوکھا تحفہ دینا چاہتا ہوں. جی مولا دے دے. فرمایا تیری معراج کی تو تو لامکان تک پہنچا اور میں نے تجھے کائنات سے الگ کر کے اپنا مکھڑا دکھایا. آجا مجھے دیکھ دے کہ تیرا محبوب کتنا حسین و جمیل ہے. یہ تیری معراج ہے، کائنات سے منفرد رکھا. بخاری کھائیے. اور تیرے امتی کی معراج تیرے سچے تحفہ یہ دیتا ہوں کہ جب تیرا امتی یوں کرے گا نا اللہ اکبر، کیا کرے گا؟ منہ کیا بولتی ہے؟ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. فرمایا محبوب کہاں میرا حج، کہاں اللہ فرض پر. جب تیرا امتی اللہ اکبر کہے گا نا میں سارے پردے ہٹا کے تیرے امتی کے سرحانے آ کے بیٹھ جاؤں. اب سجدہ کا اس کا سرحانے گھر جب لیتے ہیں سرحانے بنتا. فرمایا محبوب آگے اس کی وقت ہے کہ مجھے تک سکتا ہے یا نہیں سکتا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے پوچھا گیا، اس نے کہا جی اگر ایسے تاک ہی نہ سکے یہ تو کنسپٹ بنتا نہیں، اللہ ہے کیسا ہے، حسین و جمیل جو ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ جبرا. ارے اللہ کے رنگ سے بھی زیادہ حسین کسی کا رنگ ہے؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی حسین و جمیل ہے جو ساری کائنات کو حسن و جمال کو خیرات دے رہا. آقا نے فرمایا اگر تمہاری یہ صلاحیت نہ بھائی لم تکن ترا، اگر تو اللہ کو نہیں تکتا تو پھر یہ تصور بنا کہ جب نماز پڑھ یہ خیال دل میں پختہ کر لے میں نہیں تک سکتا، وہ تو مجھے دیکھ رہا. جب یہ حال اپنے اوپر طاری کر لے گا تیری عبادت درجہ احسان پہ پہنچ جائے گی. وہاں ثواب اور اجر حور و غلمان جنت کی دیر سے نہیں رہتی. اسی لیے حضور علیہ السلام کے حیات میں اب آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنے اچھے اچھے موقع آپ کو شب قدر میں آتے ہیں. اور شب قدر میں ایک پروسیس کو مکمل کر کے اللہ پاک آئے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. اگلے سال کے یعنی آج کی رات کے بعد آئندہ سال کون آ رہا ہے درد ہو گیا، کون جا رہا ہے درد ہو گیا، کس کو رزق کتنا دینا ہے درد ہو گیا، کس کا رزق بند کرنا ہے درد ہو گیا. یہ ساری باتیں جمع کر کے شب قدر کو اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر کے ساتھ ہی فرماتا اگر بندہ شب قدر کو مجھ سے معافی مانگ لے تو حساب و کتاب بند کر دینا، کیونکہ وہ مجھے منا چکا. بہت سی حدیث میں آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتی کی دعا کا اتنا حیا کرتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی دعا عملی طور پہ نظر نہ آئے تو اللہ فرماتا پریشان نہ ہو، جب میدان محشر میں تو آئے گا میں تجھے دعاؤں کا خزانہ عطا کروں گا.
اس وقت تو کہے گا کاش، آقا فرماتے اس وقت تو کہے گا کاش میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ایک دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، یہاں مل جاتی، مزہ تو آ رہا ہے نا۔ ہم لوگوں نے اللہ کے ساتھ پیار کا تصور جمایا ہے، یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آئے۔ اب آپ سے ایک سوال بھی کر رہا ہوں، مضمون بڑا دلچسپ، مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کہ نہیں آ رہا؟ اگلا بھی جا رہا، یہ نامہ صاحب آ رہا نا مزہ؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور یہ سوال ہر سننے سے کرتا ہوں، آج کا بھی جبر ہوں۔ آپ سارے بیٹھے ہیں، کبھی آپ عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کے انوار آتے ہیں، نظر آتے ہیں؟ جب حضور نے فرمایا انوار آتے ہیں، تجلیات نازل ہوتی ہیں، ملائکہ آتے ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم اتنے بڑے عاشق بھی ہو گئے اور تجلیات الہیہ ساری شریعت مقدسہ پہ عامل بھی ہو گئے، تجلی نہیں دے سکے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میں حج کر کے آیا۔ فرمایا اچھا، تو آپ نے فرمایا جب تو حج کے لیے گیا تھا تو عرفات کے میدان میں معرفت کا جلوہ نظر آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تجھے یار کا جلوہ نظر آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جب تو عرفات میں دعا کر رہا تھا اس کی رحمتوں کی برسات نظر آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تو اپنے آپ کو پھر حاجی کس منہ سے کہتا، تجھے نظر ہی کچھ نہیں آئی۔ آپ اچھا بھی حاجی ہے، میں اس پہ فتوا نہیں لگا رہا، آپ کو بات سنا رہا، یہ بھی الحاظ بیٹھے ہوئے، صرف پیار کی بات سنا رہا۔ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے جبکہ بخاری کے دوسرے پیج قرآن میں آئے کہ جہاں اللہ پاک کی محبت کی محفل ہوتی، تجلیات نازل ہوتی، نظر کیوں نہیں آتے؟ بڑے بڑے لوگ مرید بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی زیرو ہوتے ہیں۔ پیر میں کمی ہے، سائل میں کمی ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی، بےایمانی ہوگی؟ نہیں۔ آج یہ بات اگر سالت ماپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، مقدس متبرک راتوں میں عبادت کرتے ہیں، تجلی کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ شب قدر کی رات میں فلاں درخت پر نور تھا، پانی میں دودھ کی طرح رنگت ہو گئی، ادھر دیکھتا ہوں پس سو کر اٹھے تو نور ہی نور ہے۔ یہ باتیں حق ہیں، ان باتوں میں جھوٹ نہیں ہے، حق ہے۔ آقا یہ دو جہاں سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا تھا جب ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اتنی تجلیات ملتی ہیں، اتنا خیر ملتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں اللہ کے نور کی تجلیات کی بہار ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں، ہر جگہ غائب ہو جاتی ہے۔ ہم جب گھر میں جاتے ہیں آقا غائب ہو جاتی ہے تو بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ہم مجروب ہو جاتے ہیں، وہ ساری تجلیات جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو اب حضور کے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں وہاں تجلی نظر آتی مگر گھر میں جاتے ہیں تو تجلیات کا ظہور نظر نہیں آتا۔ آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جو تجلی تمہیں میری صحبت میں نظر آتی ہے، میری صحبت میں بڑی بڑی روایات ہیں، بخاری اٹھائیے مشکات شریف کی پہلی حدیث، صحابہ کرام فرماتے ہیں بیٹھے تھے، ایک شخص گھوڑے سے اترا، سفید لباس تھا، سفید امامہ تھا، ہم حیران تھے کہ اتنی دور سے وہ آ رہا ہے مگر دست اس کے جسم پر نظر نہیں آتی۔ اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر جیسے آپ اتحیات میں بیٹھے جوڑ کر کے حضور سے سوال کیا، حضور اجازت ہو تو میں کچھ پوچھ لوں؟ فرمایا پوچھ لو۔ کسی صحابی کی ضرورت نہیں پڑی اس کو دھکا مارے، حضرت عمر فاروق جی کمانڈر تھے، صحابہ میں یہ بھی کمانڈر تھے۔ یہی وجہ ہے جتنی روایات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی آتی اس کی وجہ یہ تھی، آپ فرمایا کرتے میں ساری عمر حضور کا کمانڈر رہا، اب مجھے اتنا جلال آ گیا کہ وہ جلال کو قابو کرتے ہوئے بھی کوئی عمر تو لگے تھی نا، اب آگے آگے تلوار لے کے چلتے۔ اس نے سوال کیے، سوال تین بڑے بڑے کیے، کر کے جب جانے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے باہر گیا کہ یہ کس طرف سے آیا۔ جب دوڑ کے باہر نکلے اس نے ایڑ لگائی، نکل گیا۔ آقا کریم تشریف لایا، فرمایا اتدری من ہوا؟ عمر جانتے ہو وہ کون ہے؟ ہر حدیث میں صحابہ کرام سے جب حضور پوچھتے پتہ ہے آج کیا ہے تو حضور کو جواب صحابہ کیا دے کے کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، آقا خدا جانے اور مصطفیٰ جانے، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ فرمایا ہوگا جبریل،
एक बशरी शक्ल में आया, मगर तुम्हें मुस्तफा की बारगाह में सवाल करने का सलीका सिखाने आया कि हुजूर की बारगाह में सवाल कैसे करना। नजर आया कि नहीं आया जिब्रील? इसी तरह एक सहाबी के हज़रत रज़ी अल्लाह उनकी शक्ल में जिब्रील हुजूर के सामने आके बैठ जाते थे। तो अर्ज किया था आपके पास होते तजल्लियात नजर आती, डर जाते हैं तो तजल्लियात गायब हो जाती। तो आका समझ नहीं आता क्या करें। फरमाया यही हाल जो तुम्हारे मेरी गुरबत में, मेरी सोहबत में, मेरे प्यार में मिलता है, अगर यही हाल हर वक्त तुम पर तारी हो जाए तो खुदा की इज्जत की कसम तुम यहाँ से घर जाओ तो मदीना की गलियों में फरिश्ते कतार में खड़े होकर तुम्हारे साथ दस्ते बाजू मिलाया है। इसी तरह दूसरी रिवाज पर एक सहाबी थे, तिलावत कर रहे थे, आज करते करते ऊपर से ना लाइट जली, वो नीचे आने लगी, घोड़ा साथ बांधा हुआ था, उनका बेटा सो रहा। तो जब पढ़ते थे तो फिर वो लाइट नीचे आती, ये घबरा के देखते कि ये क्या, फिर ये बंद कर देते। जब तीसरी बार इन्होंने देखा तो घोड़ा भड़क उठा, ये परेशान हो गए कि माजरा क्या। जब ये बात हुई सुबह बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने ये सारा सवाल किया। आका रात को मैं तिलावत कर रहा था, इस तरह से तजल्लियात मुझे नजर आए, तो मुझे बताइए ये क्या। अब हुजूर घर में थोड़े थे इसके, आका तो इसके घर में नहीं थे, लेकिन उस सहाबी का ईमान देखिए, मुझे पता है कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म भी है तो आमिना के लाल को। सुभान अल्लाह। चले गए, अर्ज किया, मेरे आका ने फरमाया काश तू तिलावत जारी रखता, काश तू तिलावत जारी रखता, काश तू तिलावत जारी रखता। आका क्यों? फरमाया मेरे मदीने के बच्चे देख लेते कि मलाइका किसको कहते हैं। तो उस वक्त तजल्लियात नजर आ रही। उसके बाद बोला खान है, इस पर बड़ी बहसें कि हमें तजल्ली नजर क्यों नहीं आती। इस पर अंग्रेजों ने रिसर्च करके जिन्नात मलाइका उसकी फिल्में बनाई। सन 1977 पहली बार मौला रूम का तो नाम आपने सुना ना, मौला रूम, इनकी तस्वीर दुनिया में नहीं थी। सन 77 में लंदन का एक नौजवान खड़ा हुआ और उस वक्त से लेके आज तक, सन 77 से लेके आज तक आप अंग्रेजों की किताबें बड़े हैरान हो गए। वो कहते हैं जो जो कुछ कुरान ने और ताजदार कायनात के फरमान से इस उम्मत को मिला, खुदा की कसम जो कहा है सब कहा। उन्होंने फिर इन बातों से रिसर्च की कि मरने के बाद रूह जिंदा होती है कि नहीं होती, कब्र से रूह निकलती है कि नहीं निकलती, आती है जाती, की लाइट और उसकी रोशनी कितनी तेज है। इस पर उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो कुरान से निकली और हदीस नबवी से निकली हक है, क्योंकि आमिना के लाल ने जो बताया वह सच बताया। इस पर उन्होंने आगे फिर तरीके बताए, सुलूक के तरीके होते हैं वो क्या। और या फरमाते बड़े बड़े अख्तियार वो कहा करते थे कि अगर अल्लाह के अनवार का दीदार करना चाहते हो, ये चाहते हो मलाइका नजर आए, ये चाहते हो उसके नूरी मखलूक आपके साथ मोहब्बत करे, मौत के वक्त सारे बच्चे मरने वाले को नजर आ जाते हैं। जब मौत आती है मलकुल मौत सामने खड़ा होता है, वही मलकुल मौत वली के सामने भी खड़ा होता है, मगर वली के सामने जब खड़ा होता आका फरमाते मुस्लिम अहमद बिन हंबल फरमाया वली के सामने खड़े होकर अल्लाह फरमाता है ए मलकुल मौत जब वली के सामने जाना तो उसकी जान ना निकालना। बारिकाला क्यों? बाकी अगर हाथ हमारी गई फरमाने जब मेरे वली के पास तू जा तो सरापे अदब बन के उसके सामने खड़ा हो जा और उससे इजाजत मांग कि रूह निकालने की इजाजत है। वो कहे तो रूह निकाल लेना, न कहे वापस आ जाना, उसकी रजा मुझे चाहिए, मुझे तेरा काम मिल जाएगा। आगे फिर उन्होंने तरीके लिखे, फकीर नूर मोहम्मद कलाती साहब ने तेरे किताब दी, इस पर बड़े बड़े आइमा ने किताबें लिखी नूर पर, ये जो रोशनी आपको नजर आती है। बात का खुलासा खत्म कर रहा हूं। वो कहते हैं कि जब इंसान आपके साथ फरिश्ते हुए, ये कितने हैं भला? बोलिए ना, नाराज तो माफ कर दो, ये कितने हैं? दो, ये दो। अब आगे बताएं आपके पास कितने फरिश्ते हैं? 107, वो अलग है। वो कितने हैं? आका फरमाते मेरी उम्मती को दो टांगों पे उन्होंने पकड़ के खड़ा किया हुआ, अगर मेरी उम्मती का वो साथ छोड़ दे उम्मती खड़ा ना हो सके। फिर आगे चले फजर के वक्त, कौन सी नमाज? फजर के वक्त
اور دوسری ابھی نماز مغرب ہو. جب فجر کے وقت وہ جو ساری رات کے ملائکہ وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں, نئے آ جاتے ہیں, وہ فجر سے لے کے مغرب تک رہتے ہیں, آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جب فجر والے جاتے ہیں تو دوسرے آ جاتے ہیں, پھر دوسرے مغرب کے وقت جاتے ہیں, پھر تیسرے آ جاتے ہیں. اللہ پاک دونوں سے باری باری پوچھتا ہے, جب تم فجر کے وقت کہتے میرے بندے کیا کر رہے تھے, مولا تجھے یاد کر رہے تھے. جب مغرب والے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا میرے بندے کس حال میں چھوڑ کے آئے, مولا ہم گئے تھے تو اس وقت بھی ذکر کر رہے تھے, جب واپس آئے تھے تب بھی تیرا ذکر کر رہے تھے. حالانکہ سارا دن تو ذکر بندہ نہیں کرتا نا, اس پر انسان کے اوپر اللہ کے ذکر کی تجلی ظاہر ہوتی ہے. آگے پھر اولیاء طریقے سے حضور علیہ السلام کی محفل میں حضور علیہ السلام کا جلوہ کیسے نظر آئے, آقا علیہ السلام کی مدد میں حضور مرید جب ہوتا یاد رکھتا, کسی بھی سلسلے میں ہو, قاضی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, 8 سلسلے ہیں دنیا میں, 8 سلسلے کے امام حضور سیدنا غوث اعظم ہیں. قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, شاذلیہ, رفاعیہ, 6 سلسلے تو آپ کے پاکستان میں, چشتیہ, اور باقی جو وہ باقی عربی ہمارا. ان تمام سلاسل پر حضور غوث پاک کا قدم ہے. وہ ولی ہی نہیں ہے جو غوث پاک اپنا امین اور اپنا امیر نہ مانے, اپنا سربراہ نہ مانے. تو ان راتوں میں جو تجلی نظر آتی ہے وہ کب نظر آتی, اگر دل حسد سے خالی ہو جائے, کینہ سے خالی ہو, بغض سے خالی ہو, چغلی سے بولتے جائیے تان سے خالی ہو, ایک مومن کے بارے میں اچھے گمان کی امید ہو. بڑے بڑے عرفاء, بڑے بڑے اولیاء کو تاجدار کائنات نے خواب میں ڈانٹا, بڑے بڑے اولیاء کو تاجدار کائنات نے خواب میں ڈانٹا. اور کس بات پر ڈانٹا, فرمایا تمہاری صحبت میں رال گرتے ہوئے ایک آدمی آتا ہے جس کے منہ کی رال گرتی, کپڑے پھٹے ہوئے, بڑا گندا حال ہے, مگر تمہیں شرم نہیں آتی, اس کے لیے تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے. آپ کا اتنی قربت. بات ایک گناہ کے بعد ختم کر رہا ہوں. ایک بزرگ تھے, وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے آئے باز اشرف چلا گیا, آئے باز اشرف چلا گیا. وہ کسی نے پوچھا آپ یہ باتیں بڑی کرتے ہیں, تو وہ باز اشرف ہے کس بلا کا نام؟ فرماتے ہیں اس کو شیخ یوسف نبہانی نے اپنی کتاب میں بیان کیا, تذکرۃ الاولیاء. انہوں نے پوچھا وہ باز اشرف کس بلا کا نام؟ فرمایا ایک رات میرے گھر میں فقیر آیا, فقیر آیا تو میرے گھر کے کونے میں بیٹھ کے وہ ایک وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا, اور وہ اس وظیفے کے دوران بات بھی کرتا تھا, اسی وظیفے پہ لگا رہتا تھا. مجھے کال آ گئی تو مجھے پیغام آیا کہ آج بادشاہ سلام کے گھر میں محل میں بہت بڑی دعوت ضیافت ہے, تو وہاں کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, چسکا بھی ہوگا. تو میں نے اس کو کہا, وہ جو میرے کمرے میں آ کے بیٹھا تھا, میں نے کہا آج بڑی موج میلے والی محفل ہے, آ جاؤ. اس اللہ والے نے مجھے کہا میری بات فرصت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, تو اگر تم پسند کرو تو تھوڑا سا میٹھا میرے لیے لے آنا. کیا کہا, بولیے نا ذرا, میٹھے کا نام آیا تو منہ سے پانی آتا ہے نا, بولیے پیچھے بڑا میٹھا پڑا ہوا, آج دوپہر صاحب نے بڑا کچھ رکھا آپ بولیے, تو تھوڑا سا میٹھا لے آنا. اس نے غصے سے کہا کہ میں تو آپ کا نوکر تھوڑے ہی لگا ہوں, کھانا تو میرے ساتھ کرو. اور یہی عادت ہمارے اندر ہے, یہ ماما بنا پڑتا ہے, یہ فلاں, یہ بات کہی اور چلے. ساری رات اور مدرسے کے مزے لیے اس نے دعوت ضیافت کھائی. وقت شہر وہ آیا, جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا وہ فقیر کونے میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھ رہا. اس نے کہا اس بیچارے کو کیا خبر کہ موج میلہ کس بلا کا نام, جب دعوت آئے کھاؤ موج کرو, سنت ہے. اتنا کر کے وہ اندر چلا گیا, سویا تو حضور علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. مجھے دعوت کھا کے آیا تھا, حلوہ لے کے نہیں آیا تھا. جب دیدار ہوا تو آقا کریم نے فرمایا مجھے شرم نہ آئی, وہ میرا عاشق
جو تیرے گھر میں بیٹھ کر سارا دن مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا میٹھا لانا تجھے گوارا نہ ہوا؟ وہ گھبرا اٹھ پڑا۔ اس حالت کو کہتے ہیں مراقبہ، یعنی حضور علیہ السلام کی مدد میں حاضر ہونا، حضوری، یہ سلوک کا ایک طریقہ۔ وہ گھبرا کے جب اٹھا، اس نے کہا چلو دیکھو تو صحیح وہ بندہ باہر بیٹھا ہے کہ نہیں۔ بھاگ کے باہر گیا تو وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پیچھے دوڑا، اتنی دیر میں وہ اٹھ کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آپ اتنا کہتے ہیں میں اتنا لے آتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا حضرت اب کہے گا جب آمنہ کا لال آ کے تجھے میری درخواست کرے گا؟ یہ ہوتا رب۔ اس لیے یہ راتیں بہت بڑی غنیمت، شب قدر رحمت کا ابر لے کے آتی ہے، رحمت کا سیلاب لے کے آتی ہے، رحمت کا بہت بڑا ابر کرم لے کے آتی ہے۔ آگے آپ کے نصیب کہ آپ اللہ کو اس طرح مناتے ہیں یا نہیں مناتے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا بالخصوص معتکفین اور معتکفات، اور جو جنہوں نے قرآن مجید ختم کیا، آج ساری رات عالم اسلام میں شب قدر ہے۔ مدینہ طیبہ میں اکثر مدینہ پاک فون کرتا رہتا ہوں، اور وہاں میری بیٹی گئی ہوئی ہے، میں کہتا رہتا ہوں کہ حضور کے غلاموں کے لیے دعا کرنا، بس ان کے لیے دعا دے دو ہمارا بھی بیڑا پار ہے۔ دعا وہ قبول زیادہ ہوتی ہے جو کسی کو دی جائے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں میرے بچے کامیاب ہو جائیں، میرا بزنس، میری بیگم، میرے سب کچھ، اللہ نے سنتا، سن صبر خالی رہتا، پر یہ محتاج ہے کہ باب دعا نکالے، سب حدیثوں کا باب دعا نکالے، اور جو آقا فرماتے کسی کو دعا دے، آپ دعا کرتے یا اللہ اس کا بیڑا پار کر دے، اس کو کامیابی دے دے، اس کے رزق میں برکت دے دے، مال میں برکت دے دے، جان میں برکت دے دے۔ اللہ کے فرشتے اس دعا دینے والے کے حق میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا یہ کسی کو دعا دیتا ہے، ہم اسی کو دعا دیتے ہیں۔ آپ ایسے بنے، سارا کچھ اپنے کچھے میں نہ ڈالیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مولانا محمد الحبیب المحمود شافع العلل ومقرب القلوب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم على محمد صلاة تنجينا اللهم من الأهوال والآفات وتقضي لنا بهذه الحاجات وتجعلنا بها السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والسيئات وفاصل الممات آمين۔ ارض و سما کے مالک، تیرا عظیم مہمان ماہ رمضان برکات کا سمندر لے کر آیا، نجات کا سمندر لے کر آیا۔ صدیوں پہلے آمنہ کے لال پر یہ آیا تھا۔ ہر سال آقا جو جہاں کے غلاموں پر یہ سایہ فکر ہوتا، اس کی رحمتیں بھی ہم دیتے ہیں، اس کا لطف و کرم بھی ہم دیتے ہیں، اس کی تجلیات کو ہم دیتے ہیں، اس کی کیفیات حلاوت و قربت بھی لیتے ہیں، مگر مولا ہم اس کا استقبال کرتے کرتے رہ جاتے ہیں، اور رمضان جانے والا بن جاتا۔ مولا اس ماہ مقدسہ کائنات میں تلاوت قرآن مجید، اذکار الہیہ، حمد و نعت، مختلف اذکار، استغفار، اس کی بہاریں لگا دی۔ اس ماہ مقدسہ کی عظمتوں میں، اس کی تجلیات میں، اس کی خیرات میں، اس کے اندر کی حلاوتوں اور تیری محبت کی قربتوں میں کمی نہیں ہے مولا۔ ہم شکر ادا نہیں کر سکے، ہم تیری عطا پر سجدہ شکر ادا نہیں کر سکے، ہمیں معاف فرما دے، آمین، ہمیں معاف فرما دے، آمین، آمین۔ ہماری غلطی تیرے ماہ مقدسہ کا استقبال نہیں کر سکے، جیسے آقا استقبال کرتے تھے، تیرے ماہ مقدسہ کا ادب نہیں کر سکے، اس ماہ مقدسہ کے احترام بجا بھی لائے۔ بس مولا تیرے محبوب نے فرمایا تھا قیامت کے دن جب امتی ہاتھ جوڑ کے رحمان کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے کا مولا تجھے بات کر دے، اللہ بات کرنا گا بندے
میری بارگاہ کے ادب کے صدقے جا تیرے سب گناہوں کو معاف کرتا آمین بس مولا اعلان کر دے اپنی محبت کے اعلان کر دے کرم سے اعلان کر دے کہ تو نے ہر گناہگاروں کو خطاکاروں کو سیاہکاروں کو اور تیرے باب مقدسہ کا ادب نہیں کر سکے اس کو معاف کر دیا آمین بس معاف کر دے ہماری لفظ معاف کر دے آمین کوتاہی معاف فرما دے جو ادب کرنا تھا اس مقدس مدینے نے ہمارے نفل فرضوں تک پہنچا دیے اور فرضوں کو 70 گنا زیادہ کر دیا رمضان میں وفات پانے والا جنت میں چلا جاتا ہے قبر کے حساب و کتاب سے نجات پا جاتا ہے اتنا کرم سو رہا ہے عبادت ہے جاگ رہا ہے عبادت ہے کھا رہا ہے عبادت ہے پی رہا ہے عبادت ہے وہ بندہ وضو کرتا ہے عبادت ہے برتن کی دعائیں ہوتی ہیں مصلے کی دعائیں ہوتی ہیں پانی کی دعائیں ہوتی ہیں مولا تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر رہے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہے محبوب کی محبت کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے ہماری خطائیں معاف کر دے لفظیں معاف کر دے کوتاہیاں معاف کر دے جتنا یہ کرم کا سمندر لے کے آیا تھا ہم اتنا شکر ادا نہیں کر سکے کافر رہے گناہوں کی دلدل میں کرتے رہے چغلی بھی کرتے رہے غیبتیں بھی ہوتی رہی حسد کینہ بغض کی غلاظتوں سے ہمارے تن من دن صاف بھی ہو سکے تیرے محبوب تجھے بے مقدس کا واسطہ تجھے چہرے والضحیٰ کی چمک دمک کا واسطہ یہ ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھے کوئی بجھا ہوا ہوگا اس کی لاز رکھ لے کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا اس کی لاز رکھ لے کسی کے تازہ والدین دنیا سے گئے ہو کے اس کی لاز رکھ لے کسی کے اداکار میں جو کوئی لاڈلا چلا ہو گیا ہوگا اس کی لاز رکھ لے کتنے ایسے ہوں گے جو والدین جن کے چلے گئے یہ ان کی پہلی عید ہوگی مولا ان دکھیوں کا صدقہ سب کی دعائیں قبول فرما دے سب کی تجارت قبول فرما دے سب کی حاجات پوری فرما دے آج کی رات اپنی تجلیات کا علاج کرنے والے مولا اپنی محبتوں کا اعلان کرنے والے مولا اپنی رحمتوں کا صدائیں دے دے کر بندوں کو بلانے والے مولا آج ہی رات کو آسمان دنیا پر آ کر ہر ایک کو کہنے والے علام مستغفر ہے مجھ سے معافی مانگنے والا ہے مجھ سے معافی کا طلبگار ہے مجھ سے چین مانگنے کا طلبگار ہے مجھ سے کوئی رزق کا طلبگار یا اللہ یہ سب منگتے بیٹھے ہیں یہ تجھ سے تیرے محبوب کی محبتوں کا فیض مانگتے ہیں تجھ سے تیرے حبیب کی محبتوں کی خیرات مانگتے ہیں اپنے گھر کی خیرات عطا کر اپنی محبت کی خیرات عطا کر بس مولا ہم گناہگار اس کے راضی ہو جا ہم تجھے راضی نہیں کر سکے مولا تجھے خوش نہیں کر سکے تیری بارگاہ میں سجدہ شکر اور عبادات کثرت نہیں کر سکے مولا ابھی چند دن باقی ہے تیرے حبیب نے فرمایا تھا امتی جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ بھی حیا کہتا ہے کہ بندے کا ہاتھ خالی واپس نہ جائے مولا یہ خالی چولی چلے ہوئی ہے اس چولی میں کرم کی خیرات دے دے اپنی محبت کی خیرات دے دے اپنے کرم کی خیرات دے دے اپنے پیار کی خیرات دے دے اپنی چاہتوں کی خیرات دے دے ہر کے مال میں برکت دے دے جان میں برکت دے دے خاندان میں برکت دے دے اہل و عیال میں برکت دے دے حضور کے غلاموں کے ایک ایک فرد میں برکت دے دے جو مائیں بہنیں بیٹیاں تیرے بارگاہ میں التجا کرتی ہیں مولا ان کی دعا بھی قبول فرما دے مولا اس بچے کی دعا کے سب کے جو عید کے دن گلی میں کھڑا ہے زہر و قطار رو رہا ہے آمنہ قطار گزرتا ہے دیکھا ہر کوئی عید پڑھنے جا رہا ہے بچے کا رونا دھونا میرے آقا سے دیکھا نہ گیا میرے آقا اس بچے کے پاس بیٹھ گئے پوچھا بیٹے کیا بات ہے رو رہے ہو اس نے کیا آقا میری یہ پہلی عید ہے نہ میری ماں ہے جو مجھے بناتی ہے نہ میرا باپ ہے جو مجھے کچھ کر جاتا ہے آج میں ہر ایک کو دیکھتا ہر بچہ اپنی باپ کی بغل کی عیدگاہ میں آیا ہے کاش
آقا میرا بھی باپ ہوتا، میرا بھی باپ ہوتا۔ آقا اس بچے زندگی کو ختم کرنے گئے، غسل دلایا، حسنین کے کپڑے پہنائے، جب کپڑے پہنا دیے تو میں نے کہا ایک بات تو بتا۔ وہ بچہ حیران ہو کے دیکھتا کہ میں بتاؤں، محمد تمہارا باپ ہے، خدیجہ تمہاری باپ ہے، فاطمہ تمہاری بہن ہے، حسنین کے لیے میں تمہارے بھائی ہوں، تمہیں منظور ہے؟ اس بچے نے کہا کیا مجھے اور کیا چاہیے؟ ہماری بات بتاؤ، جب تم عید کے دن عیدگاہ میں جاتے تھے تمہارے ابو جی کس طرح تمہیں لے جاتے تھے؟ اس بچے نے کہا میرا باپ مجھے کندھے پر سوار کر کے عید کے میں لے کے جاتا تھا، میرے آقا زمین پر بیٹھ گیا، بچے کو فرمایا میرا بیٹا میرے کندھے پہ کھڑا ہو جا۔ وہ بچہ آقا کے کندھوں میں بیٹھا، اللہ کا حبیب اسی کے 3 بچے علی کے دیکھ مدینے کی جنگل سے نکلے، کبھی عیدگاہ میں پہنچے، ہر کوئی یہ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ آج حضور کے کندھے پر حسین بھی سوار نہیں ہے، حسن بھی سوار نہیں ہے، ہر کوئی دیکھتا تھا، بچے تڑپ گئے، کاش ہمارا بابا بھی مصطفیٰ ہوتا۔ آقا جیسے اس بچے کو سینے لگایا تھا، جیسے اس بچے کا اپنا بنایا تھا، ہم فقیروں کی اپنے کملی کے ساتھ چھپا دیجئے، اپنی کملی کے ساتھ چھپا دیجئے۔ آقا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں عرض کرنا نہیں آتا، ہمیں التجا کرنی نہیں آتی، بس اتنا آتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع کارنا، اور کچھ نہیں آتا۔ آقا ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا کریں؟ اتنا پتا ہے محبوب کے نام کی یاد رکھتا ہے، اپنے حبیب کے صدقے سن لیتا ہے، اپنے بندوں کی صدا مان لیتا ہے۔ مولا ہماری قوم کی یاد رکھ لے، ہر تکلیف دور کر دے، اذیت دور فرما دے، آباد و حادثات و بلجات سے بچا دے، اس عالم اسلام پر کرم کر دے، جن کو اولاد کی خواہش ہے مولا ان کے نیک اولاد دے دے، جن کے ہاں بچے نہیں ان کو بچے دے دے، جن بیٹیوں کے تعلق ان کے بیٹیاں دے دے، جن کے گھر میں امراض میں مولا ان کے امراض سے نجات دے دے، ہر کردار میں آقا کی محبت کا فیض جاری کر دے، مولا جتنے آئے ان کا آنا قبول کر دے، ان کی لاج رکھ دے۔ مولا جو تخت تیرے دربار میں منگتے بن کے بیٹھے، ان میں کتنے ہو گئے جو امید لے کر آئے، مالک راضی ہو گیا ہوگا، خالق ہمارے عمل قبول کر چکا ہوگا، بلایا تھا مولا قبول فرما دے، اعتکاف قبول فرما دے، جہاں جہاں جو بزرگ جو بھائی جو بیٹا جو ماں جو بہن بیٹی اعتکاف کرتی مولا اس کے اعتکاف قبول فرما، جتنے احباب انتظامیہ بالخصوص اور جتنے حاضرین بیٹھے ہیں مولا سب کی دعا قبول فرما، جن کے شجاعت دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس ہمارا مقام عطا فرما، آقا کریم کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اشاعت علم کی توفیق عطا فرما، زندگی خدمت خلق میں گزار دے مولا، ہمارے اعمال درست کر دے، ہماری زندگی کا کردار درست کر دے، ہمارے سیرت و اعمال درست کر دے، جس کا کاروبار بند ہے مولا اس میں برکت دے دے، مال میں برکت دے دے، اولاد میں برکت دے دے، جان میں برکت دے دے، آدھی رات کو اپنی بارگاہ میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے، آدھی رات کو اپنی محبت کی لوریاں سنا دے، اپنے جلوے دکھا دے، اپنے پیار کی چاشنی دے دے، مولا ہر محبت سے بچا، ہر چاہت سے بچا، ہر رنگ ڈھنگ سے بچا، پر اپنی قربت دے دے، اپنی حلاوت دے دے، اپنا دیدار دے دے، جب موت کا وقت آئے ہر کوئی چھوڑ کے چلا جائے، کوئی بھی قبر میں نہیں ہوگا، پر مولا ہم گناہگاروں کی لاش تیرے تختے کرم میں گئے، ہم فقیروں کی لاش تیرے تختے کرم میں گئے، مولا اس بڑے اجتماع میں کوئی تو ہوگا جس کے صدقے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، مولا جس کو تکلیف ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، قرضے ہیں، کام نہیں چل رہا، سب کے احوال پر کرم فرما دے، سب کا بیڑا پار فرما دے۔ جن دوستوں نے احباب نے منتظمہ نے مجھے کہا مولا جو میں پیش نہیں کر سکا مولا وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگا مولا وہ بھی قبول فرما، سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. مولا اس ملک پر کرم کر دے, عالم اسلام پر کرم کر دے, اس ملک کے احوال پر کرم کر دے. مولا ہم سب کے دربار میں حضور کی محبت اور دیدار کی بہار پیدا فرما دے. ہم سب کو حضور علیہ السلام کی قربت, حلاوت, صحبت, دیدار, عشق, لذت نصیب فرما دے. ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے. محبت اللہ والله تسليم الإخبار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مولا ہم سب کی دعاؤں کی یاد رکھنا, سب کی دعا قبول فرما. وقبل إلى الله والله تسليم الإخبار. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه.